ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو۔ اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے۔ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا ہے جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں بھی قرآن حامدم و مصلیہ و مسلمہ و بعد، سامعین اور ناظرین، پاکستان کے ایک مولوی صاحب ہے جو تفسیر اب ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، انتقال کر گئے، علامہ اسرار الحق صاحب، ان کی ایک کلپ نظر سے گزری جس میں دیدار الہی یعنی اللہ پاک کے نبی نے معراج کی رات نہیں دیکھا، اور ہزارہ بار حضرت عائشہ کے قول کی تعویل کہ ان کا وہ محض اپنا مذہب ہے۔ جمہور اور اجماع یہی ہے کہ اللہ پاک کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اہل سنت و جماعت اسی پر متفق ہے، لیکن انہوں نے جمہور کے خلاف ایک شوشہ چھوڑ دیا جس سے ان کی باطنیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ خیر، میں معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا یا نہیں، اس پر کچھ دلائل و شواہد آپ کی بزم خدمت میں رکھتا ہوں، دیکھیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رب کو دیکھا ہے، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، ترجمہ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، سورہ نجم آیت نمبر 17۔ اس آیت کی تفسیر میں ام التفاسیر کے حامل حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی متوفی 606 نے فرمایا کہ ظہور نور کے وقت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر ادھر ہٹی نہ نور سے متجاوز ہوئی۔ اس کے برخلاف جب کوئی شخص سورج کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر بے اختیار ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور آپ نے اتنے عظیم نور کو دیکھا اور آپ کی نظر ادھر ادھر نہ ہوئی۔ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ نمبر 246۔ علامہ سید قونوی حنفی متوفی 1195 نے لکھا کہ ظاہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھ سے اور دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ حاشیہ القونوی علی البیضاوی جلد 18 صفحہ نمبر 281۔ علامہ سید محمود آلوسی متوفی 1270 ہجری لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جنت اور اس کی زیب و زینت کی طرف مڑی اور نہ دوزخ اور اس کے ہولناک عذاب کی طرف گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ عز و جل کی ذات کو دیکھنے میں محو مستغرق رہے۔ سہل بن عبداللہ تستری نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شب معراج اپنی ذات میں الوہیت کے دلائل کی طرف متوجہ ہوئی، نہ اس رات کی عظیم نشانیوں کی طرف ملتفت ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے رب کی ذات کا مشاہدہ کرتے رہے اور اپنے رب کی صفات کا مطالعہ کرتے رہے۔ روح المعانی جلد 27 صفحہ نمبر 83۔ علامہ اسماعیل حنفی حقی متوفی 1137 لکھتے ہیں اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بیداری میں سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیونکہ اگر آپ نے اپنے رب کو دل سے دیکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ما زاغا قلب محمد وما طغى، یعنی محمد کا قلب نہ بہکا نہ کج ہوا، برخلاف اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، یعنی آپ کی بصر آنکھ نہ بہکی نہ کج ہوئی۔ کیوں؟ بصر سر کی آنکھ کو کہتے ہیں، ماتھے کی آنکھ۔ اس سے واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری میں اپنے سر کی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا۔ البقلی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو 2 بار دیکھا، اور یہ دوسری بار دیکھنے کا ماجرا ہے، کیونکہ جب آپ نے پہلی بار اپنے رب کو دیکھا تو وہاں اللہ کی ذات کے سوا اور کچھ نہ تھا، اس لیے وہاں یہ نہیں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، یعنی آپ کی بصر ادھر ادھر متوجہ ہوئی اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے سے متجاوز ہوئی، بلکہ اسی کی ذات کو دیکھنے میں محو مستغرق رہی۔
اور جب آپ نے دوسری بار واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو آپ کے سامنے جنت، دوزخ اور دیگر عجیب غریب نشانیاں بھی تھیں، لیکن آپ اور کسی طرف متوجہ نہیں ہوئے بلکہ صرف اسی کی ذات کو ٹکٹکی باندھے لگاتار دیکھتے رہے۔ روح البیان جلد 9 صفحہ نمبر 269۔ سورہ نجم کے ایک اور دوسری آیت میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ سورہ نجم آیت نمبر 11۔ اس آیت کی تفسیر میں عمدۃ المفسرین حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین اشرفی مراد آبادی قدس سرہ متوفی 1267 1367 یوں رقم دراز ہیں کہ آنکھ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا۔ معنی یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اس رویت و معرفت یعنی دیکھنے اور پہچاننے میں شک و تردد نے راہ نہ پائی۔ اب یہ بات کہ کیا دیکھا، بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن مذہب صحیح یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ اور یہ دیکھنا کس طرح تھا، آیا چشم سر سے یا چشم دل سے؟ تو اس میں مفسرین کے 2 قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز و جل کو اپنے قلب مبارک سے 2 بار دیکھا۔ صحیح مسلم۔ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز و جل کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا۔ یہ قول حضرت انس بن مالک، حسن، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلت اور حضرت موسیٰ کو کلام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا صلوات اللہ تعالیٰ علیہم۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 مرتبہ 2 بار کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ ترمذی۔ مرکزی توجہ دیکھیے گا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیدار کا انکار کیا ہے، دھیان دیں جو اس کلپ میں بھی ہے، اور آیت کو حضرت جبرائیل کے دیدار پر محمول کیا، اور فرمایا جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا۔ اور سند میں قرآن کی آیت لا تدرکہ الابصار تلاوت فرمائے، لیکن یہاں چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول نفی میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اس بات میں ہے، اور مثبت ہی مقدم ہوتا ہے، یعنی اس بات اور نفی کا جب معاملہ آئے تو اس بات مقدم ہوتا ہے، کیونکہ نافی یعنی نفی کرنے والی چیز کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا نہیں، اور مثبت اس بات اس لیے کرتا ہے یا مثبت اس بات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا اور جانا، تو علم مثبت کے پاس ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کلام حضور سے نقل نہیں کیا بلکہ آیت سے اپنے استنباط پر بھروسہ کیا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے ہے، اور آیت میں ادراک یعنی احاطہ کی نفی ہے، رویت کی نفی نہیں۔ مسئلہ صحیح یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو حبر الامت، اس امت میں سب سے بڑے نیک عالم ہیں، وہ بھی اسی پر ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل دونوں سے دیکھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کا قائل ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا۔ کنز الایمان صفحہ نمبر 839۔ مزید آیت نمبر 17 کے تحت فرماتے ہیں اس میں ما کذب الفؤاد ما رأى، اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال قوت کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں آپ ثابت رہے، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرہ اندوز ہوتے ہوئے دائیں بائیں کسی طرف ملتفت نہ ہوئے، نہ مقصود کی دید سے آنکھ پھیری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے، بلکہ اس مقام عظیم میں ثابت رہے۔
اب ذرا ناظرین توجہ دیں، کیا یہ سارے دلائل و براہین و شواہد کے ہوتے ہوئے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذاتی رائے کو لے کر سنی سادہ لو عوام کو بہکانا، جیسا کہ آج کل کچھ نام نہاد، اب یہ مولوی صاحب اہل حدیث ہیں یا غیر مقلد ہیں، سلفی ہیں، پتہ نہیں، یہ جو بہکایا جا رہا ہے یہ انصاف نہیں، یہ خون انصاف ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے پورے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب میں ایک اور بات کہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی رائے پیش کی، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، جس بھی 27 جو رجب المرجب کی بات جب بھی کرتے ہیں وہ معراج کی اس حوالے سے کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک کا معاملہ بھی آپ جانتے ہیں کہ شادی تو آپ کی یہاں ہو گئی اور رخصتی مدینہ میں، اور معراج جو ہے مکہ میں ہے۔ اب ان تمام کو اگر دیکھیں تو ایک بات کھل کر سامنے آتی کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔